علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہے چند احادیث مبارک جو ہے وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ باتیں ہیں جو مجھے بہت ہی اچھی لگیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اور ویسے بھی ہے کہ جو بھی حدیث آپ سنتے ہو یا پڑھتے ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے دوسرے لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کا ہم آغاز کرتے ہیں درود شریف سے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تو حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو اور میں ہی ہوں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا تم صرف مجھ سے ہی بخشش طلب کرو اور میں ہی صرف تم کو بخشش عطا کروں گا۔ اس سے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہمیں فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی حضور معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ انسان کمزور ہے اور انسان اسی کمزوری میں جو ہے بار بار گناہ کرتا رہتا ہے، تو ہمیں بار بار جو ہے معافی مانگنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے بخشش طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے بخشش طلب کرنی ہے اور آپ لوگوں کو اگر کسی نے بخشش عطا کرنی ہے تو وہ میں ہی ہوں، مجھ سے ہی بخشش طلب کرو اور میں ہی تمہیں جو ہے وہ بخشش جو ہے وہ عطا کروں گا۔ تو اس میں 3-4 چیزیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں اور بہت آسانی سے بتائی گئی ہیں کہ ہم بندے ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں کہ آج کل کے دور میں تو ایسے گناہ ہیں کہ کچھ جن کو لوگ گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، جس میں ہم دیکھیں جھوٹ سب سے سر فہرست ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہم جھوٹ سب سے زیادہ بول رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ڈیلی ہم دیکھ لیں، صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے کلیگ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں تو جھوٹ ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایون کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جو بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں، یہ تھوڑا بہت جھوٹ جو ہے نا یہ چل جاتا ہے۔ دستک دیتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ ہاں جی پاپا گھر ہیں، بچہ اندر آیا، اس نے دیکھا، پوچھا، پاپا کو بتایا کہ جی فلاں شخص آیا ہوا ہے، پاپا کہہ رہے ہیں اچھا بتاؤ جی پاپا گھر پہ نہیں ہے۔ تو یہ کس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں؟ اسی طرح اور ڈھیر سارے گناہ ہیں جس کے اندر دیکھیں غیبت اتنی ہم کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسروں کی، جبکہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جہاں حقوق العباد، حقوق اللہ، اس کے علاوہ دیکھیں جانوروں کے کتنے حقوق آپ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ کی جو کر رہے ہیں، گناہ ہیں جن کو ہم گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس کے اوپر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو ہے وہ گناہوں سے کا جو ہے ایک ہمارے دلوں کے اندر غم پیدا کر دے کہ جب کوئی گناہ کرے ہماری حالت غم زدہ ہو، ہمیں احساس ہو اور ہم اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی طلب کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، ایک دفعہ ہو گیا معافی مانگ رہے ہیں، دوبارہ پھر ہوگا دوبارہ پھر معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو وہ جو ہے ذات پاک ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس حدیث میں بھی، حدیث جو بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو جو اگر تمہارے گناہوں کو کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ میں معاف کر سکتا ہوں، مجھ سے ہی بخشش طلب کرو، بار بار بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور جو ہے حدیث شریف وہ شیئر کروں تو وہ اس کی بہت ہی سپورٹیو حدیث ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں۔ جیسا کہ اب اس حدیث کے اندر ہے کہ قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اب پہلی چیز آ گئی کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے بخشش طلب کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دوسری حدیث ہے ترمذی کی، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اس کی قبولیت کا یقین ہونا ضروری ہے، کہ آپ کے دل میں جو ہے وہ یقین ہو کہ جو آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ تو قبولیت کا یقین ہوگا تو آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ اور اسی کی دوسرے سے میں لکھا ہوں، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جب کہ آپ کا دل ہی غافل ہوگا، آپ کے دل میں یقین ہی نہیں ہوگا، اطمینان ہی نہیں ہوگا، ایک اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو میں دعا کر رہا ہوں قبول ہوگی نہیں ہوگی،
یا جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، میری دعائیں تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، شاید اللہ مجھ سے جو ہے وہ ناراض ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہے، اگر دعائیں جو ہے وہ نہیں بھی قبول ہو رہی تو اس یقین کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں ضرور قبول کرے گا. اور دعا قبول اگر نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے جو ہے وہ معافی مانگیں، اپنے گناہوں کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور استغفار کرنے کے بعد جو ہے اس یقین اور اعتماد کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور جو ہے قبول کرے گا. تو انشاءاللہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. تو یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا. اگر ہمارے دل غافل ہوں گے، اطمینان ہی نہیں ہوگا، یقین ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا، جو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوگا، ہم کسی اور ہی غفلت میں کھنے ہوئے ہیں، تو ہماری دعائیں قبول جو ہیں وہ نہیں ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو جو تھی یہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. جو لوگ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے، تاکہ آپ لوگوں کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ حاصل ہوتی رہیں. تھینک یو.